بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا کہ یہ غزہ کی موت نہیں ہے، یہ ان سب کی موت کو یہ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ پروانے لکھ رہے ہیں، یہ غزہ کے لوگوں کا سمجھ رہے ہیں کہ یہ عذاب ان پہ آیا ہے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کہانی ان کے لیے ہے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ مرے۔ آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا یہ مرنے جا رہے ہیں، غزہ کی بات ابتدا ہے اور یہ قدرت کا ایک طرف سے کھیل ہے۔ قدرت اس طرح سے آزماتی ہے کہ آپ لوگوں کو کتنی سینس یا حکمت حاصل ہو گئی ہے کہ ایک سرمست بدمست جب کوئی طاقت کے نشے میں چور شخص دیوانہ ہو جائے تو اس کا علاج گولی ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے، وہ اب آپ لوگوں کو سمجھنا ہے، اور آپ لوگوں نے بڑی دیر کر دی بیسیکلی۔ اور غزہ کا جو بھی میٹر تھا وہ ایکچولی تو ان سب کے لیے تھا۔ اب ہوا یہ کہ غزہ پہ ہوا، انہوں نے مذمت زبانی کلامی کی، لبنان پہ ہوا زبانی کلامی، حزب اللہ ختم ہو گئی، اسرائیل کو وہ جو ایک کوئی تھریٹ ہوا کرتی تھی، کبھی وہ بارش کیا کرتے تھے، وہ سارے مجاہد آج دنیا میں نہیں ہے اور اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اس وقت حزب اللہ آپ کو یاد ہے بڑا ایک اس کا ایک وہ ہوتا تھا، کیا کہہ سکتے، پریشر ہوتا تھا۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ یمن نے اگر مزاحمتی ابھی تک تحرک باقی ہے تو وہ اپنا نقصان کروا رہے ہیں اپنے جیسے وزیر اعظم کا اور جتنے اہداف پہ نشانے، لیکن وہ ابھی تک کھڑے ہیں۔ ایران کی جو ساری وہ جیسے کہتے ہیں کہ ہمت اور طاقت تھی وہ بس سیز فائر تک تھی، بس سیز فائر ہوا تو ایران کا وہ سارا جوش ٹھنڈا ہو گیا، اور اس ٹائم صرف میں سمجھتا ہوں کہ پوری عالم اسلام میں یمن از دا اونلی، ٹھیک ہے جی اب مدد یا ایران کرے یا چائنا کرے یا رشیا کرے، وہ تو پھر چائنا بھی کر رہا ہے اس کی جو یمن، تو یہ تو پوری دنیا میں اس طریقے کی کہانی یہ ہے کہ جب محمد غدافی کو کوا ٹانگ دیا گیا نا، عبرت کا نشان بنا دیا گیا، وہ ان عربوں کے لیے تھا، یہ اس وقت کے ٹرک گئے ہیں۔ جو اس کا حشر انہوں نے کیا نا، اس کے بعد سے یہ سارے کے سارے شہزادے، سارے بادشاہ، یہ سب اس وقت کے ڈرے ہوئے ہیں، اور وہ ڈر ان کو اب تک کا بیسیکلی اب ڈر کے دو ہی طریقے ہیں، یا تو کوئی کتا آ کے گولی کھلا دے، یا پھر وہ جو پڑنے کا ڈر ہوتا ہے وہ سر پہ پڑ جائے، جیسے کہتے نا وہ کیا کہتے ہیں، ماری نالو چکی کا ڈر ہوتا ہے، لیکن وہ ڈر کب ختم ہوتا ہے جب پڑ جائے۔ اچھا اب اگر کسی کو دو چار کو پڑ جائے تو ڈر ختم ہو جائے گا، ورنہ اب یہ ڈر رہے گا جب تک انہوں نے آپ کو پتا کہ ایک ان کی دنیا کے باہر کے ممالک سے بھی زیادہ وہ اسٹیٹ سپانسر کیا کرتی تھی نئے بیعتہ جوڑوں کو قذافی کے دور میں، ان کو سپانسر، ان کو چیزیں، ان کو پیسہ، سپورٹ، بزنس، ایوری تھنگ کی سپورٹ تھی حکومت کی طرف سے۔ اتنی آئیڈیل سچویشن میں بھی بادشاہ اتر گیا سر جی، تو یہ تو وہ سارے کے سارے ویسے ہی آدھے ان کو پسند کریں گے آدھے نہیں، تو کہانی یہ ہے کہ یہ اس وقت ڈرے ہوئے ہیں، اور یہ لوگ کبھی بھی اس میٹر میں یہ اکیلے اکیلے اسی ڈر میں مریں گے، اکٹھے ہو کے کچھ نہیں کریں گے، کیونکہ اس میں جو میجر رول ہے قطر، آپ کو پتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اینٹی وہ جیسے کہتے ہیں کہ اینٹی عربیہ ہی چلا آ رہا ہے، اور وہ جو شہزادے ہیں ان کی ماں چاہتی ہے کہ ہم بھی شہزادے ہی ہیں، یہ کوئی اکیلے نہیں آ گئے، تو اس وجہ سے وہ کنفلکٹ ہے ان بٹوین قطر اینڈ عربیہ۔ تو جیسے ہی آپ ان کی وہ دیکھیں گے اس میٹر میں، یہ الائنڈ نہیں ہو سکتے اندر سے، یہ آپس میں کمپیٹیٹر ہیں، وہ بھی اپنی چودراہٹ چاہتا ہے، وہ ٹرمپ کو اس سے بڑا جہاز گفٹ کرتا ہے، وہ اس سے بڑا میڈیوکر بنتا ہے، میڈیٹر بیسیکلی، میں منہ سے میڈیوکر نکلتا ہے، میڈیٹر۔ تو میڈیٹ کرنے میں آپ دیکھیں قطر طالبان کا معاملہ ہو، دنیا کا کوئی بھی ایشو ہو، آگے کے آگے پیسہ پھینکی جا رہے ہیں ایویں زبردستی، مطلب تم کو میں خام خواہ، سمجھ رہے ہیں، یہ صرف چودراہٹ کے نشے میں یہ سب ہوا ہے سر جی، کہ بھئی کبھی طالبان قطر، بھئی طالبان کی پھوپھی کے پتر ہیں قطری، بتاؤ ادھر سے کبھی کسی کا مسئلہ ہو گیا، کھاتا آ گیا، قطری کھاتا آپ کو یاد ہے بڑا فیمس ہوا تھا، اب حماس کے اندر بھی یہی ہے۔ اچھا پھر امریکہ کے اڈے بھی ادھر ہی ہیں، جہاز بھی سب سے بڑا انہوں نے امریکہ کو گفٹ کرنا ہے، ہر چیز۔ اچھا اس کے باوجود بھی رزلٹ کیا ہے، کبھی کبھی اسرائیل آ کے مار جائے، وہ بھی فون کر کے مارے، وہ بھی فون کر کے مارے، اور امریکہ کا ٹرمپ ان کا ٹھیکیدار اور سیکیورٹی کا، کیا بات ہے۔ اور مطلب یہ تو وہی ہے کہ یہ پیاز بھی کھائیں گے اور لطر بھی کھائیں گے ساتھ، وہ کون سی مثال ہے، ایسی کوئی مثال ہے نا، پتہ نہیں کتنے
مجھے اب ذہن سے نکل گئی. اب پنڈا گنڈے کھاتے تو کوٹری کھا دی ایسا. اسامہ صاحب 15 ارب ڈالر کا بجٹ ہے ان کا قطر کا, ٹھیک ہے, اور یقین کریں کہ 500 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے قطریوں کی پوری دنیا میں, ٹھیک ہے. پاکستان کا بجٹ دیکھ لیں, دفاعی بجٹ آدھا, اور ہمارے پاس ہمارا پوری جی ڈی پی جو ہے نا وہ اس کی حالت دیکھ لیں, آٹے میں نمک کے برابر ہے قطریوں کے مقابلے میں. لیکن ہم نے انڈیا کو وہ دھول چٹائی, اور سمیت اسرائیل کے, اکیلا انڈیا نہیں, ان کو تھوڑی سی, میں کیا کہوں, شرم یار, ہمیں ٹھیکے پہ دے دیں اپنی سیکیورٹی. میرا تو خیال یہ ہے امریکہ سے لے گا نا, ہمیں دے دیں. بالکل ٹھیک ہے, قطر جتنا بجٹ لگا رہا ہے اس پہ امریکیوں کو دے رہا ہے, اس سے کہیں کم پہ ہم مطلب اچھی سروس دے دیں گے. اور ہم بھی اصل میں لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ 2 ہی اسٹیٹس نظریے پہ بنی ہے, ایک اسرائیل ایک پاکستان, اور دونوں کو ہی ڈے ون سے سیکیورٹی رسکس ہیں, ان کی ایگزسٹینشیل تھریٹس ہیں فار بوتھ اسٹیٹس. تو دونوں ہی کے ڈیفenس اور اس کی جو ٹریننگز اور اس کی جو وہ ڈاکٹرائن کہہ لیں, ڈیفenس ڈاکٹرائن کہہ لیں, یا کچھ وہ سیم ہے, اور ان کی تیاری بھی سیم ہے. آپ جس طریقے سے اسرائیل کرتا ہے نا اٹیک, اور جس طریقے سے منہ بند کرتا ہے بڑا گھیر گھار کے, آپ نے بھی ایگزیکٹ ویسے ہی کیا تھا. 4 گھنٹوں میں آپ نے 8-10 دن کی جو کہانی ہے نا وہ 4 گھنٹوں میں پوری کر دی تھی کہ ہاں بھی بولو آپ. مطلب آپ اتنے کلیئر ہیں اپنے اہداف کو لے کے, کلیئرٹی ہے آپ کو, اسی طرح اس کو کلیئرٹی ہے. تو یہ بیسیکلی ایج, تو اس کو لوہا کاٹتا ہے ٹیکنیکلی. ان سب کا کوئی کام نہیں ہے کہ اسرائیل سے لڑ سکے, وہ بات وہی ہے کہ اس کے لیے لوہے کو لوہا ہی کاٹے گا. اور ان کو بھی یہ پتا ہے, بار بار پاکستان کا نام اس لیے لیتے ہیں کہ ان سارے اربوں کو ہم کھا پی بھی جائیں نا تو پھر پاکستان ہی ہے جو ٹربل ہے, تو پہلے اس کا ہی علاج کیا جائے. اور دوسری یہ جو جنگ ہونے جا رہی ہے, یہ بھی رشیا نیٹو یہ اور عرب, یہ ایک ہی جنگ کا سارا سیکول ہے. یہ 2 جنگیں نہیں ہیں. آج یہ راز کی بات سمجھیں آپ لوگ, یہ 2 جنگیں نہیں ہیں, یہ ایک جنگ ہے. پیوٹن کے تعلقات پچھلی بائیڈن انتظامیہ کے وقت پہ امریکہ کہہ رہا تھا کہ پروڈکشن بڑھاؤ سعودیہ سے. پیوٹن نے کہا تھا نہیں, ہم نے پروڈکشن آئل کی نہیں بڑھانی, مارکیٹ کی قیمتیں ہم اپنے مطابق رکھیں گے. امریکہ کی نہیں مانی تھی. یہ یاد ہوگا جو اس کو فالو کرتے رہتے ہیں. بس اسی دن سے ان کو سگنل آ گئے تھے کہ بھئی یہ پیٹرو ڈالر جو معاملہ ہے نا, یہ سارے کا سارا خطرے میں ہے. پیٹرو ڈالر رسک پہ ہے بیسیکلی, اور اس کی وجہ سے سارا عرب رسک پہ ہے. اچھا, پھر سب سے زیادہ چائنا کے ریلیشن شپ, پھر قطریوں کا ریلیشن شپ ود رشیا. قطری تو خیر ویسی چوتھی بننے کے چکر میں دیوانے ہی ہوئے پھرتے ہیں نا, مطلب کہیں بھی کسی بھی معاملے میں چلے جاتے ہیں. مطلب پاکستان میں بھی خط لکھ دیا تھا جیسے وہ, مطلب یہ تو کہیں بھی چلے جائیں گے. لیکن رشیا نے جتنا انفلوئنس آپ کے عرب میں بنایا ہے, سارا آپ کا رشین دبئی موو کیا ہے جنگ کے نتیجے میں. اچھا, لاجیکلی جو اس ٹائم خطے کی کو بانڈنگ کی ایک وہ جیسے کہتے ہیں نا وہ بن رہی ہے نا ایک کہانی, وہ لاجیکل ہو رہی ہے. اب لاجیکل بانڈنگ میں امریکہ کدھر گیا, یورپ کدھر گیا, یہ پورا مڈل ایسٹ اور ایشیا کا ایک بہت خوبصورت بانڈ کریٹ ہو رہا ہے, جس میں پروڈکشن ہے, جس میں پیسہ ہے, جس میں آئل ہے, جس میں ایوری تھنگ از دیئر. تو سر جی یہ اب رشیا بڑے آرام سے آئے اور بلاک ترکی, رشیا, چائنا اور یہ سب بنا کے بڑے بہترین وہ جی لیں, ایسے کیسے ہونے دینا انہوں نے. تو یہ پرابلم یہ ہے کہ یہ سارے عرب کے لیے تھریٹ ہے کہ یہ جنگ اب جو ہونی ہے, ابھی ترکی کا ویٹ کریں بس. مطلب مجھے قطر سے بھی زیادہ جو ایکسائٹمنٹ ہے جس نے اس تھرلر کو آخری اینڈ آف ٹائم سے ریلیٹ کرنے کے لیے, ترکی بہت ضروری ہے. رشینز کا آنا اور ترکوں کا آنا یہ انتہائی امپورٹنٹ ہوگا لاسٹ ٹائم کی, اگر اس کو جو ہم کو ریلیٹ کرنے لگتے ہیں اینڈ آف ٹائم سے, تو اس کے لیے جو آخری پریڈکشنز میں اگر ہم ہیں تو پھر اس کا ترکی کا آنا بڑا ضروری ہے, پھر مزہ شروع ہونا ہے. اور باقی جو یہ سارے ہیں ان کی کوئی کہانی نہیں ہے. مطلب آپ کا کیا خیال ہے, یہ ان کو اگر یہ اتنے مضبوط ہوتے یا اتنے وہ ہوتے تو یہ پرائے لوگ لے کے بیٹھے ہوتے, اور جن کی حفاظتیں پرائے لوگ کرتے ہوتے وہ ان کی کوئی وقت نہیں ہوتی. آپ کے خود زور بازو میں جتنا ڈیفنس, جتنی طاقت ہوتی ہے وہی آپ کے کام آتی ہے. تو اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو تو کبھی بھی وہ کھا پی جائے گا. یہ تو اسامہ بس صاحب
Usama San, what do you see the future of Gaza and Israel war? ट्रम्प कह रहा है कि ये अब जो है वो फैसला को लम्हात हैं। तो आपको लगता है कि जो कतर पे दोहा पे अटैक हुआ है उसके बाद गजा इजराइल जंग का कोई नतीजा निकलेगा? वो अटैक इसलिए हुआ है कि उन्होंने गजा बिल्कुल खाली करना, इनको पुश मार के दीवार के साथ लगाना है। वो जो फ्लोटेला आ रहा है उसको लंबा कर देंगे या होस्टाइल करेंगे या होस्टाइल करके भेज देंगे या मार देंगे, जो भी करें। इन्होंने आसरा नहीं करना, गजा बिल्कुल इवैक्यूएट करना। उसके लिए अगर कोई यमन इस टाइम मुतहरिक है सिर्फ, जो रोक रहा है या रेजिस्टेंस दिखा रहा है। कतर पे कर भी दिया तो कतरियों ने इसको बस पीने के तरीके निकाल लेंगे, पीपू कैसे जाए बेगैरती का घूंट पीना कैसे है, ये उन्होंने देखना है बस। और चांसेस ये है कि 21 अभी 13 सितंबर तक तो वैसे ही चांस है ना कि कोई नया मुल्क और भी जंग में आ सकता है। लेकिन जो 21 का सूरज ग्रहण है ना, इस 13 और 21 के दरमियान के अंदर भी कोई हुकूमतें, कोई हमले, उनके नतीजे में कोई नई कहानियां आ सकती। और इजराइल बड़ा तैयारी में बैठा है, वो सारों को ऐसे नहीं तड़ियां करा रहा। उसका मकसद ही ये है कि पूरे अरब को, जैसे कहते हैं ना, टेस्ट करना। वो मार्केटिंग एजेंट है असला इंडस्ट्री का वो ऑर्डर लेके देगा, जिस पे हमला करेगा उससे ऑर्डर लेके देगा। तो ये एक बड़ी गेम है। और ये अनकरीब ये आपको गजा तो एवैक्यूएट कराया के ही रहेगा वो, मुझे नहीं लगता कि गजा को छोड़ेगा। और इसी वजह से उसने कतरियों को भी वो किया है इस तरह से स्ट्रेट, ताकि कोई दरमियान में आए ही ना, आने का सोचे भी ना, मतलब कोई दरमियान में आने का सोचे भी ना। ये जो OIC और परपुरजे निकाल रहे हैं, इस्लामी सरबराही फौज और पता नहीं क्या कुछ कहानियां। और जब सऊदीया पे अपने हमला होने लगा यमनियों के साथ, तब तो इस्लामी सरबराही फौज इजराइल के लिए नहीं बन सकती तो फिर इन्होंने क्या करना है, ये कहीं ना कहीं अंदर खाने गेम्स ही है। और इसमें सऊदीया जो अरेबिया जो है वो इस मामले में थोड़ा सा, मुझे अब याद आ गया कि इस पे ना ही बात करूं क्योंकि 18 को मैं पहुंच रहा हूँ और ये ना कि वापसी जो है फिर आप लोगों को जो है वो वापसी ना मिले। अचानक मुझे याद आया कि 18 को मेरी फ्लाइट है। बिल्कुल ठीक है।